الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، شک ایک ایسی بیماری ہے جس سے بہت سی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ شک حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ہمارا اپنا خیال ہوتا ہے اور اس کو جس طرف لے جایا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بھی پیارے دوستو آپ کے لیے ایک ایسی ہی کہانی لے کر آئے ہیں کہ جب ایک شوہر کو اپنی بیوی پر شک ہوتا ہے تو اسے شک کی وجہ سے وہ اپنے کمرے کے اندر CCTV کیمرہ نصب کروا دیتا ہے۔ جب اس شخص نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگوایا تو اس نے اس کیمرے میں کیا دیکھا جس سے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شوہر اپنی بیوی کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی سچائی سامنے آئی تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر بہت بھروسہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا گھر جنت بن جاتا ہے۔ وہیں اگر میاں بیوی کے بیچ میں بھروسہ نہ ہو اور وہ ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں تو اس سے گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس طرح سے پیارے دوستو دونوں کی زندگی خراب ہونے لگتی ہے۔ اس لیے رشتے کی مضبوطی اور گھر کو جنت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کریں اور شک جیسی بیماری سے دور رہیں۔ اس لیے دونوں کو یہ سوچ کر ساتھ رہنا چاہیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ جب اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے تو ان لوگوں کی زندگی بہت خوشحال گزرتی ہے۔ مگر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ معمولی سی باتوں پر بھی میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے اس رشتے کے اندر درار پیدا ہو جاتی ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی شک کی وجہ سے کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ شک کی وجہ سے یا تو بیوی اپنے شوہر کو برباد کر دیتی ہے یا شوہر اپنی بیوی کو مار دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ شک ایک ایسا زہر ہے جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر بات کی ہر طرح سے تسلی کر لیں۔ جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ کر لیں، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں یا اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کی وجہ سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جس سے آپ کو پچھتانے کے سوائے کچھ نہ ملے۔ پیارے دوستو، آج کا جو واقعہ آج کی ویڈیو میں شامل کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ بھارتی شہر لکھنؤ کا ہے۔ یہاں پر ایک مشتاق نامی شخص بیوی اور بوڑھی ماں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ کسی وجہ سے اس کو اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ محبت کی نینگیں بڑھاتی ہے، کسی کے ساتھ فون پر رابطہ رکھتی ہے، اور اسے یہاں تک شک ہو گیا تھا کہ شاید اس کی غیر موجودگی میں وہ کسی دوسرے شخص کو اپنے گھر پر بھی بلاتی ہے۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا راستہ کیسے لگایا جائے، اس کی تحقیق کیسے کی جائے کہ اس نے ایک CCTV کیمرہ اپنے کمرے میں لگوا دیا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں جو کچھ ہوتا ہے تو اسے مکمل طور پر دیکھ سکے، تحقیق کر سکے اس بات کی جو واقعی اس کا شک ہے۔ کیا واقعی اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق بنا چکی ہے یا وہ خود اپنے گھر سے باہر کسی سے ملنے جاتی ہے؟ پیارے دوستو، ہوا کچھ یوں کہ ایک رات مشتاق اپنے کمرے میں بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی اس کے پاس سے اٹھ کر باہر کی جانب جا رہی ہے، ساتھ میں اپنا موبائل فون بھی اٹھا کر لے گئی ہے۔ یہ دیکھ کر مشتاق کے ہوش اڑ گئے اور اس کو شک میں مزید پختگی ہو گئی کہ واقعی اب یہ کسی سے رابطہ کرنے والی ہے، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ آدھی رات کو میری بیوی کہاں گئی ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے موبائل فون لے کر گئی ہے۔ اس بات کی وجہ سے وہ کافی بے چین اور کافی پریشان اور غصے میں بھی آ گیا۔ وہ اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ دیکھنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگا۔ 15-20 منٹ بعد اس کی بیوی چپکے سے آئی اور دوبارہ سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ مشتاق نے دیکھا کہ اس کی بیوی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آ کر چپ چاپ سے سونے لگی۔ مشتاق کہتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔
میرے ذہن میں پلنے والے شک کا کیڑا مزید پروان چڑھ گیا اور مجھے یقین ہونے لگا کہ واقعی میری بیوی کسی غلط کام میں ملوث ہے، اور میرا یہ شک اب یقین میں بدلنے لگا کہ شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، اور یقیناً وہ موبائل فون لے کر جو باہر گئی تھی تو اس کو فون ہی کیا ہوگا۔ میں نے اس وقت تو کوئی ریئیکشن نہیں دیا اور بیوی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ اگلی رات پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات بھی نہیں سونا اور یہ چیک کرنا ہے کہ آخر میری بیوی آج کی رات کیا کرتی ہے۔ اگلی رات وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اسی طرح سے چپکے سے موبائل فون اٹھا کر باہر چلی جاتی ہے۔ آج مجھے پکا یقین ہو چلا تھا کہ میری بیوی کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے، مگر پھر بھی میں نے اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ پھر میں نے اس بارے میں ان سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگلی رات کیوں نہ آج بیوی کو رنگے ہاتھ پکڑا جائے، اور اس کے لیے میں نے فلائٹ بند کیا، یعنی اپنی بیوی کے موبائل سے میں نے سم نکال دی اور اپنی سم اس میں لگا دی۔ اگلی رات پھر اسی طرح سے ہوا کہ اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور باہر چلی گئی، اور اسی طرح 15 سے 20 منٹ گزرنے کے بعد وہ چپکے سے دوبارہ کمرے میں آ گئی، اور جب آ کر وہ سو گئی تو میں نے اس کا موبائل اٹھایا، اور میں یہ دیکھ کر بھی حیران ہو گیا کہ موبائل میں کوئی نمبر ڈائل نہیں اور نہ ہی کوئی کال ریسیو تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد میرا شک اب بالکل پکا ہو چکا تھا کہ میری بیوی کسی اور سے بات کرتی ہے، اور ایسا کرنے کے بعد وہ نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ اب مشتاق کہتا ہے کہ میری بے چینی اب انتہا کو پہنچ گئی تھی، لیکن اب میں پریشان بھی تھا کہ ایسے میں اپنی بیوی کو ننگے ہاتھ کیسے پکڑوں۔ اب اس نے پلان بنایا کہ اب وہ CCTV کیمرے کی مدد سے روزانہ کی حرکات کو نوٹ کرے گا۔ اگلے دن جب وہ آفس گیا تو اس نے اپنی بیوی کی حرکات دیکھنے کے لیے اپنے موبائل پر اپنے CCTV کیمرے کے ذریعے کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی روزانہ کی بنیاد پر گھر کے کام کاج کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، اور اس کی ماں کو کھانا بھی کھلاتی ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ بوڑھی ہے، اس لیے وہ خود سے کھانا نہیں کھا سکتی، تو وہ اس کو کھانا بھی کھلاتی ہے۔ اب مشتاق کے ذہن میں فوراً یہی بات آتی ہے کہ کیوں نہ رات کو بھی یہی کام کیا جائے کہ جب رات کو میری بیوی اٹھ کر باہر جاتی ہے موبائل فون لے کر، تو ایسے میں کیوں نہ اپنی بیوی کی ان حرکات کو بھی نوٹ کیا جائے۔ اب وہ شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گھر آ کر مشتاق کے تیور ذرا بدلے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی بھی پریشان تھی کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ آج مشتاق کا رویہ ذرا خراب بدلا ہوا ہے۔ اس کا رویہ اس لیے بدلا تھا کہ جو اس کا شک پورا یقین میں بدل چکا تھا کہ اس کی بیوی واقعی کچھ غلط کرتی ہے۔ رات ہوئی تو مشتاق اس کی بیوی کے بیڈ پر لیٹ گئے سونے کے لیے۔ آدھی رات جب مشتاق کی بیوی بیڈ سے اٹھی، اپنے موبائل فون کو لے کر باہر گئی، تو ایسے میں مشتاق نے CCTV کیمرے کی مدد سے اسے نوٹس کرنا شروع کر دیا، اور وہ اس بات کا منتظر تھا کہ جو کچھ اس کے ذہن میں چل رہا ہے یقیناً بہت جلد ایسا ہی ہونے والا ہے۔ لیکن جب اس نے اپنی بیوی کی اصلی حرکتوں کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس کی بیوی دوسرے کمرے میں گئی، موبائل فون کی ٹارچ لگائی تاکہ زیادہ لائٹ جلانے سے اس کی بوڑھی ماں اور اس کا شوہر نہ جاگ جائے، اور چپکے سے اس نے وہاں جا کر موبائل کو رکھا تاکہ ہلکی روشنی میں وہ وہاں پر وضو کرنے کے بعد وہ جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کرنے لگی۔ مشتاق نے جب یہ دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ میں کیا سوچ رہا تھا اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بیوی نے صرف اتنا ہی نہیں کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، اس کے بعد قرآن پاک کو کھولا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مشتاق بہت شرمندہ ہوا اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا، اور میری بیوی کتنا نیک عمل کر رہی ہے کہ پہلے اس نے نماز ادا کی، نوافل ادا کیے، اور اب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ اس پر اس نے اس دن سے فیصلہ کیا کہ وہ آج سے اپنی بیوی پر شک نہیں کرے گا، اور اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر میں سارے ہی کیمرے ہٹوا دیے، اور اس دن کے بعد مشتاق نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھے ہمسفر کی طرح پورے یقین بھری زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی جب نئی شادی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ جب انسان میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ دوریاں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور
कई बार तो ऐसा देखने में आया है कि इसी शक की वजह से एक दूसरे को मार भी दिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी बात की जब तक मुकम्मल तहकीक न कर लें, उससे पहले अपनी तरफ से सोचने या करने से गुरेज करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।